ایک ایسی بدبخت قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب بھیجا، اس ساری قوم کو بندر بنا دیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں اور جسم بندر کے بنا دیے، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک اس روح زمین پر زندہ رہے، اور بعد میں اس بدبخت قوم کو موت کیسے آئی؟ کیا آج کے دور کے جو بندر موجود ہیں وہ اسی بدبخت قوم سے ہیں؟ تمام سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس دنیا میں انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہونے لگے۔ یہ لوگ ماہی گیری کا کام کرتے تھے، وہ لوگ اس کام سے اچھا خاصا نفع کماتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم لوگ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، یہ دن اس قوم کے لیے حرام کر دیا گیا۔ پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ اتوار سے لے کر جمعے کے دن تک سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں جال میں نہ آتی، جبکہ ہفتے کے دن ان لوگوں کو بہت زیادہ مقدار میں مچھلیاں نظر آنے لگی اور وہ لوگ انہیں ہفتے کے دن بھی پکڑنے لگے۔ اس طرح وہ بدبخت قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو شیطان نے ورگلایا اور کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم میری بات پر عمل کرو، میری بات کو مانو اور تم ہفتے کے دن بھی شکار کیا کرو۔ اس طرح یہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر ہفتے کے دن جال کو سمندر کے اندر لگاتے تاکہ مچھلیاں بہت ساری تعداد میں اس جال کے اندر پھنس جائے، اور ان مچھلیوں کے جال کو ہفتے کے روز کے بجائے اتوار کے دن نکالتے۔ اس طرح وہ اللہ کے حکم کے انکاری ہو گئے۔ لیکن شیطان کی یہ چال اس قوم کے لیے دردناک عذاب کا باعث بنی، اور ایسے ہی وہ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں جال پھینکتے اور اتوار کو اس جال سے مچھلیاں پکڑتے۔ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر تالاب بنائے تاکہ اس راستے سے ہفتے والے دن مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے تالابوں میں آ جائیں۔ اس قوم میں کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم لوگ جال کو سمندر میں پھینکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے ہوئے ہو، اگر ان میں سے ہفتے کو دن جو مچھلیاں پھنستی ہیں وہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرو۔ اس بات کو سن کر نافرمان لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے، وہ کہنے لگتے کہ ہماری مرضی ہے، ہم وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 لوگوں میں سے وہ لوگ تھے جو اس قوم کے لوگوں کو سمجھاتے اور ان کی اصلاح کرتے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو شیطان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے درمیان سے ایک دیوار بنائی اور اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے دیوار کی دوسری جانب ہو جائیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں گے وہ لوگ ہماری طرف آ جائیں۔ وہ لوگ بار بار ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈراتے رہے۔ وہ لوگ کہتے کہ کہیں ہماری قوم کے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے جو عذاب قوم لوط، قوم سمود، نوح علیہ السلام اور قوم عاد کے لوگوں پر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اس بدبخت لوگوں کو یعنی شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کی دوسری جانب نافرمان لوگوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ اس طرف تو جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔
جیسے ہی اس دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ چکا تھا اور وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ دیوار کے اس پار ان بندروں کے پاس پہنچے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور وہ بندر ان لوگوں کے کپڑوں کو سونگتے اور روتے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قوم کے بندر آج بھی موجود ہیں؟ کیا یہ وہی بندر ہیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کے بعد یہ لوگ یعنی بندر 3 دن تک زندہ رہے اور اسی دوران یہ کچھ کھا پی نہ سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب دردناک عذاب سے ہلاک ہو چکے تھے اور یہ 3 دن کے اندر سب مارے گئے تھے۔ یہ بات کہیں بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر آج موجود نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس قوم کے بندر 3 دن تک زندہ رہے، ان پر عذاب آ گیا تھا اور وہ سارے لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔